محترم پیارے سامعین کرام، اس دور کے بہت بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ اولیاء اللہ اور اس کے رسول کے پیارے جو لوگ ہیں، صوفی ہیں، ان کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ کھڑا کیا گیا ہے۔ اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جو صوفی ہیں یا تصوف ہے، یہ اسلام سے ہٹ کر ایک متوازی اور الگ سے دین ہے۔ معاذ اللہ، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ چند بڑے بڑے لوگ نام جو اس فتنے کے سرپرست ہیں، اس دور میں بھی ایک بڑا نام ہے، پیچھے بھی ایک دو بڑے نام گزرے ہیں جو فتنوں کے بڑے امام تھے۔ انہوں نے ان اولیاء کے خلاف بہت حرزہ آسرائی کی۔ افسوس یہ ہے، انہوں نے کسی کافر کو تو مسلمان نہیں کیا، لیکن ہزاروں لاکھوں کو کلمہ پڑھانے والوں کے متعلق حرزہ آسرائی ضرور کی۔ ان کے خلاف بڑھ چڑھ کر مہمیں چلائیں، ان کے خلاف طرح طرح کے نعرے لگائے۔ تو آج ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ یہ تصوف ہے کیا؟ کیا یہ کوئی نئی چیز ہے؟ کیا یہ اسلام سے ہٹ کے کوئی نئے دین ہے معاذ اللہ، یا پھر یہ اسلام کا کوئی حصہ ہے؟ تو ہم سب سے پہلے یہ تصوف کی اصل کیا ہے، تصوف کہتے کسے ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ ایک دو تعریفیں اس کی بیان کروں۔ میرے سامنے یہ رسالہ قشیریہ ہے۔ رسالہ قشیریہ تصوف کے موضوع پر تقریباً ابتدائی کتابوں میں سے حلیۃ الاولیاء، امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولیاء اللہ کے حالات پر، اور اس میں تصوف کی بے شمار تعریفیں ہیں۔ اسی طرح رسالہ قشیریہ ابو الحسن قشیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر بھی ہیں، داتا صاحب نے ان سے فیض لیا بھی ہے، اور داتا صاحب نے اس کتاب کا حوالہ بھی کشف المحجوب میں دیا ہے۔ تصوف کیا ہے؟ آسان سا مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہر اعلیٰ خلق اپنانا، ہر اعلیٰ خلق یعنی اچھی خصلت، اچھی عادت اپنانا، اور ہر بری عادت کو چھوڑ دینا۔ اب وہ اچھی عادت بری عادت کیا ہے؟ اچھی عادت اور بری عادت کا پتہ کیسے چلے گا؟ جس کو قرآن و سنت نے اچھی عادت کہا اس کو اپنا لینا، جس کو اللہ رسول نے بری عادت کہا ہے اس کو چھوڑ دینا۔ یعنی تصوف کی بہت بنیادی تعریف میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے، الدخول فی کل خلق سنی والخروج من کل خلق دنی، کہ اسلام نے جس کو اچھا اخلاق قرار دیا ہے، اچھی خصلت، اچھی خوبی قرار دیا ہے، اس کو اپنانا، اور جو اسلام نے خوبیاں، جو اسلام نے خصلتیں بری کہی ہیں، عادتیں بری کہی ہیں، ان کو چھوڑ دینا۔ تو لہذا تصوف کی تو ابتدا ہی اسلام کی خوبیوں، اسلام نے جو بیان کردہ خوبیاں، اسلام کی بیان کردہ خوبیوں کو اپنانے اور اسلام کی بیان کردہ گناہوں سے رکنا ہے۔ یہ تو اس تصوف کی ابتدا ہے۔ اسی طرح تصوف کیا یہ قرآن و سنت کے منافی ہے؟ ایسا بالکل نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کی اصل احادیث اور قرآن سے ملتی ہے۔ دراصل وہ ایسے واقعات جو صوفیوں کے ملتے ہیں کہ انہوں نے کئی سال تک کھانا نہیں کھایا، انہوں نے کئی سال تک گھروں میں نہیں رہے، جنگلات میں رہے، انہوں نے شادیاں نہیں کی، ان چند معاملات کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو الگ سے دین ہے، اسلام میں تو شادی کی ترغیب ہے، اسلام میں تو کہا گیا ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے لیے کمائے، باہر جائے، مشقتیں برداشت کرے، اس کا ثواب ہے۔ تو تصوف کے اندر تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جنگلات میں نکل جائیں، آپ شادی نہ کریں، آپ کے لیے یہ نقصان دہ ہے، یہ نقصان دہ ہے، حالانکہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ وہ یہ وہی باتیں کرے گا جس نے تصوف کی اصل نہیں پڑھی۔ تصوف میں یہ چیزیں اصل نہیں ہیں۔ بڑے بڑے صوفی ایسے گزرے ہیں جو اعلیٰ قسم کا لباس پہنتے تھے، اعلیٰ قسم کا کھانا کھاتے تھے، لیکن وہ بہت بڑے صوفی تھے۔ وہ خود بیان کرتے تھے کہ تصوف ان چیز کا نام نہیں کہ میں صوف کا لباس پہن لوں، میں اون کا لباس پہن لوں، کھردرا لباس پہن لوں، یہ تصوف نہیں ہے۔
انہوں نے خود واضح کیا ہے کہ تصوف کہتے ہیں کہ انسان کا رذائل سے یعنی بری خصلتوں سے پاک صاف ہونا، اچھی خصلتوں کو اپنانا، اور ہر چیز میں اخلاص و صدق کو پیدا کرنا۔ لہذا لباس اچھا پہننا، لباس مہنگا پہننا یا مہنگا کھانا کھانا، یہ کہا جائے کہ اصل تصوف ان کو چھوڑنا ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، بس اوقات تربیت کے لیے اچھا کھانا چھوڑا جاتا ہے، اس کی اصل بھی حدیث میں ہے۔ آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، صحیح بخاری میں روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 2 وقت سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، تو کیا سرکار کے پاس کھانے کی کمی تھی؟ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھانے کی کمی تھی؟ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کافی مال آیا، اتنا مال آیا کہ بعض اوقات کئی 100 اونٹ آتے، ہزاروں اونٹ آتے تھے، گلوں کے بھرے ہوئے اپنے اونٹ آتے تھے، 100 200 ہزاروں، اور ان میں قرآن کی روح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ بنتا تھا، جو اللہ نے خود بیان کیا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک چیز کا ایک دانہ بھی گھر جمع نہیں کیا، بھوک برداشت کی۔ اگر یہی کام کوئی ولی اپنے کسی مرید کو، اپنے کسی چاہنے والے کو بتائے تو یہ اسلام کے منافی کیسے ہوا؟ حضور کا فقر اختیاری تھا۔ ایک دفعہ سرکار نماز پڑھا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اقامت ہوئی، نماز شروع نہیں کی، اقامت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع نہیں فرمائی، فوراً گھر گئے۔ اس وقت تھوڑی دیر بعد تشریف لے آئے تو صحابہ سے فرمایا میرے گھر میں دراصل سونا پڑا تھا، سونے کی ڈلی پڑی تھی، تو میں نے مفہوم یہ ہے تاخیر نہیں کی، میں نے فوراً اس کو صدقہ کیا، صدقہ کرنے کے بعد میں اب نماز پڑھانے آ گیا۔ یعنی اتنی دیر بھی سرکار اپنے گھر میں مال نہیں رکھتے تھے، تو کیا جو سرکار اتنا سونا، بلکہ ایک عورت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سونا ان کو عطا کیا کہ 2 ہاتھ بھر جائیں یا ایک دامن کا حصہ، دامن بھر جائے، اتنا سونا دیا۔ تو اب وہ سونے سے سرکار کیا گھر میں رکھ کر کھانا نہیں خرید سکتے تھے 2 ٹائم کا؟ کیوں نہیں رکھا؟ اگر یہی اعتراض آپ کسی کا کوئی ولی کا واقعہ سن لیں کہ اس نے اپنے گھر میں مال اسباب نہیں رکھا، وہ اللہ کی راہ میں دے دیتا تھا، بھوک برداشت کرتا تھا، آپ کا یہ اسلام کے منافی ہے؟ تو اسلام تو شروع ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں معمول تو یہ ملتا ہے، آپ گھر میں کچھ رکھتے ہی نہیں تھے، آپ فاقے کو برداشت فرماتے تھے۔ تو تصوف کی اصل ہرگز یہ معاذ اللہ وہ قرآن کے منافی نہیں، کوئی سنت کے منافی نہیں۔ پھر آپ کو مختلف واقعات ملتے ہیں اولیاء اللہ کے، انہوں نے یہ کیا، دیکھو یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ جو چیز شریعت کے واضح خلاف ہو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو واضح اصول ہے۔ کوئی بھی شریعت کے خلاف چلے گا، کوئی بھی شریعت کے خلاف بات ہمیں پتہ چلے گی جو قرآن و سنت کے منافی ہو، ظاہر ہے اس پر عمل تو نہیں ہوگا، وہ لائق تقلید نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ ہماری سمجھ میں وہ خلاف شرع ہے، ہماری سمجھ میں وہ خلاف شرع ہے، ہو سکتا ہے خلاف شرع نہ ہو۔ اس کی مثال سورہ کہف کا یہ واقعہ ہے، حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کا۔ صحیح بخاری میں کتاب العلم میں اس کی تفصیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ایک دن کہ اے موسیٰ بتائیے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے اس وقت؟ آپ نے فرمایا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس طرح کریے کہ آپ سفر کیجئے، آپ ایک سفر کیجئے، آپ کو جہاں پر 2 سمندر مل رہے ہیں وہاں پر ایک شخصیت ملے گی، اس سے آپ نے ملنا ہے، اس سے آپ نے کچھ سیکھنا ہے۔ اب یہ لمبا واقعہ ہے، میں صرف مختصر کر کے پیش کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے توشہ دان میں ایک بھنی ہوئی مچھلی رکھی، اپنے ساتھ یوشع بن نون کو لیا علیہ السلام، اور اس سفر پہ چل دیے۔ ایک جگہ آئی جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے لگے، وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر کے اندر چلی گئی۔ یہ سارا واقعہ قرآن کا ہے، اگر ہم ویسے بیان کرتے تو کہانی جس طرح کہانی، ساری کہانی کڑے واقعہ ہمیں کہتے ہیں کہانی ہے۔ یہ ایک اور یہاں پر نقطہ بیان کر دوں، جس طرح یہ لوگ آج بزرگوں کے واقعات کو کہتے ہیں نا کہانیاں ہیں،
ہم کہتے ہیں غوث پاک کی یہ کرامت ہے، وہ کہتے ہیں کہانی ہے، کتھے لہیا جھوٹ۔ میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، جس طرح یہ اولیاء اللہ کے بارے میں آج کہہ رہے ہیں نا، اسی طرح آج بھی اور پہلے بھی اور کفار بھی معجزات اور کرامات کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے جو قرآن میں لکھا ہے۔ یہ تو ہے نا بزرگوں کی غوث پاک کی کرامات، داتا صاحب کی کرامات، وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح یہ اولیاء کی کرامات کا انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں نا، اور طرح طرح کے جملے کستے ہیں، اسی طرح ملحدین، مرتد لوگ، ایتھیسٹ لوگ، وہ قرآن کے بیان کردہ معجزات کو کہانیاں کہتے ہیں۔ معاذ اللہ یہ بات یہاں نہیں رکتی، یا انسان منہ پھٹ ہو جائے نا تو آہستہ آہستہ شیطان اس کے دماغ کو اور ہوا دیتا ہے، وہ بڑھتا بڑھتا اس کی جرت بڑھتی جاتی ہے۔ تو زبان کو ہمیشہ سنبھال کر لگام دے کے استعمال کرنا چاہیے۔ تو بات ہماری کہاں سے چل رہی تھی؟ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد۔ حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ چنانچہ اب یہ واقعہ کیا ہوا کہ درمیان میں ایک جگہ پر موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے، مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلنے لگی۔ چنانچہ حتی اذا بلغ مجمع البحرین، وہ دریاؤں کے ملنے کی جگہ جب پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے آرام کر لیا۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اس نے ایک جس طرح سرنگ ہوتی اس طرح رستہ بن گیا سمندر کے اندر، اور وہ مچھلی چلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، سفر شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر آئی تو آپ نے اپنے یوشع بن نون سے فرمایا آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، وہ مچھلی لے کے آؤ، سفر میں ہم تھک گئے ہیں، ناشتہ کریں گے، وہ مچھلی لے کے آؤ۔ چنانچہ وہ مچھلی، وہ کہنے لگے میں نے تو آپ کو بتایا نہیں، مجھے شیطان نے بھلا دیا، میں نے آپ کو بتانا تھا۔ وہ جو عجیب سا واقعہ ہوا، جب آپ سو رہے تھے میں جاگ رہا تھا، میں نے دیکھا وہ توشہ دان سے خود بخود مچھلی باہر نکلی اور پانی کے اندر اس نے اپنا رستہ بنا لیا۔ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، عجیب سا رستہ بن گیا اس کا۔ آپ نے فرمایا ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، یہ وہی ہے جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں، یہ وہی جگہ، یہ تو نشانی تھی، جس جگہ وہ کشتی، وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں جائے گی، وہ اس مرد کے، وہ اللہ کے بندے کے ملنے کی جگہ ہے۔ اب وہ جو بندہ ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملنے جا رہے تھے، وہ کہاں رہتا تھا؟ آبادیوں میں۔ یہی اعتراض ہے نا کہ تمہارے بزرگ جنگلوں میں رہتے تھے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا لائق تقلید بنا اور بات ہے، لائق تقلید یہ نہیں کہ ہم عمل کریں اس پہ، لائق تقلید اللہ رسول کا کام ہے، لیکن اگر کسی نے یہ کام کیا ہے تو ہم اس پر الزام لگائیں اس نے شریعت کا خلاف کیا ہے، اس نے اللہ رسول کی نافرمانی کی ہے، دیکھنا پڑے گا اس کے حالات کیا تھے، اس پر کیا کیفیت تھی۔ میں آپ کے سامنے مزید اس پہ اس امت کے واقعات بھی بیان کروں گا۔ یہ تو کہے گا پرانی امت کا واقعہ ہے، لیکن اس امت کا بھی ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس طرح کا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو جگہ تھی جہاں ہم نے آنا تھا۔ چنانچہ وہاں پر اللہ قرآن پاک میں ہے، ان کو اللہ کا ایک بندہ ملا، علمناہ من لدنا علما، اس کی شان یہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔ اس کے پاس کسی سیکھنے، کسی مکتب سے، کسی استاد سے پڑھا ہوا علم نہیں تھا، اس کے پاس وہ علم تھا جس کو ہم علم لدنی کہتے ہیں۔ اور یہی بات امام غزالی نے لکھی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علم کو حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں احیاء العلوم میں۔ اب اس کا ایک مثال کے طور پر آپ نے سمجھایا، یہ کیونکہ یہ بھی تصوف میں بات ہوتی ہے، اس وجہ سے میں نے ضمناً اس کو بات کو لے کے آیا ہوں بیچ میں، کہ دیکھیے آپ نے فرمایا علم کو حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے میں استاد سے پڑھوں، اور ایک یہ ہے میں لوح محفوظ سے حاصل کروں۔ اوکے، یہ کیسی عجیب سی بات کر دی آپ نے، لوح محفوظ سے کیسے علم حاصل کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے اس کو سمجھایا ہے۔ دیکھیے ایک تالاب ہے، اس کو بھرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ میں باہر سے بالٹیاں یا پائپ لگا کر اس کو بھروں، وہ پھر بھی جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ بھرنا پڑے گا۔ ایک اس کو پانی اس میں بھرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو مزید کھودا جائے، یہاں تک کہ نیچے سے پانی آنا شروع ہو جائے، وہ کنواں بن جائے گا، پھر اس کا پانی ختم نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا یہی مثال ہے، ایک ہے ظاہری طور پہ علم حاصل کیا جائے، علم ویسے بھی آ جاتا ہے، ایک یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کو اتنا پاک صاف کرے کہ لوح محفوظ سے ڈائریکٹ انوار و تجلیات اس پہ پڑے، اور یہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک پرماننٹ ذریعہ ہے۔
اس سے علم لدنی حاصل ہوتا ہے، علم پھر باطن صاف و پاک ہوتا ہے، لوح محفوظ سے انوار و تجلیات آتی ہیں، اور حدیث پاک میں اس کا ثبوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے علم پر عمل کرے اللہ اس کو وہ علم دے گا جو سیکھنے سے نہیں آتا۔ تو لہذا علم لدنی قرآن پاک اس آیت سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے آپ مجھے بھی اس میں سے سکھائیں۔ آپ نے فرمایا موسیٰ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کیوں برداشت نہیں کر سکیں گے؟ کیونکہ وہ کام ایسے ہوں گے جس کو آپ خلاف شرع سمجھیں گے، آپ سمجھیں گے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گے، مجھے بار بار ٹوکیں گے، آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں میں رہوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ خضر علیہ السلام نے عرض کرنے لگے، خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے نیچے ہیں، موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں۔ چنانچہ خضر علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ آپ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ اس وقت تک مجھ سے سوال نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں آپ کو خود بیان کر دوں، جو معاملات بھی ہو آپ نے چپ رہنا ہے، یہ شرط ہے۔ کشتی میں سوار ہو گئے، پہلا سفر تھا، کشتی میں سوار ہوئے، دریا کے درمیان میں کشتی گیا، خضر علیہ السلام نے پھٹا اکھاڑ دیا۔ یہ قرآنی واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس دریا میں غرق کر دیں؟ لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، آپ نے اس وجہ سے نکال دیا ہے کہ ہم دریا میں غرق ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ خضر علیہ السلام عرض کرنے لگے حضور میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ، میں آپ سے نہیں کہتا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے چلو میں سوال نہیں کروں گا۔ سفر پھر شروع ہوا، ایک بستی آئی، ایک بچہ کھیل رہا تھا، خضر علیہ السلام اس کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ اب یہ بات بہت بڑی تھی، موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر فرمایا۔ آپ نے فرمایا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اے خضر ایک جان کو بغیر کسی جان کے مار دیا، بلا وجہ مار دیا، بلا وجہ قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام عرض کرنے لگے میں نے نہیں کہا تھا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ یہ باتیں خلاف شرع لگتی ہیں بالکل۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وجہ سے ٹوکا، آپ نے یہ کیا کیا؟ چنانچہ آپ نے فرمایا عرض کی کہ حضرت علیہ السلام نے کہ آپ میں نے نہیں کہا تھا صبر نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اب میں آپ سے سوال اگر کروں تو آپ مجھے اپنی صحبت میں نہ رکھیے گا، یعنی اب یہ آخری موقع ہے۔ چنانچہ اگلا مقام آیا، ایک بستی آئی، اس بستی والوں سے ان اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہمیں کھانا دو، ہم مہمان ہیں، مسافر ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، کہ وہ ایک بستی آئی، ان بستی والوں سے ان دونوں نے کھانا طلب فرمایا، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ایک دیوار تھی، اس دیوار کو سیدھا کر دیا، گرنے والی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اجرت لے لیتے، انہوں نے ہماری دعوت کا انکار کر دیا تھا، ہم ان سے اجرت لیتے، اس اجرت سے ہم کوئی چیز خرید لیتے۔ چنانچہ حضرت خضر کہنے لگے یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، یعنی اب یہ آخری موقع تھا۔ آپ نے پھر مجھے کہا کہ میں نے دیوار سیدھی کر دی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری دعوت نہیں کی، اور آپ نے کہا آپ چاہتے تو اس پہ اجرت لے لیتے ان سے، تو لہذا اب یہ میرا اور آپ کا فراق کا وقت ہے، اب میری آپ کی جدائی ہے۔ اب میں آپ کو بیان کروں گا جو میں نے 3 کام کیے کیوں کیے۔ ظاہراً خلاف شرع تھے تو موسیٰ علیہ السلام بولے نا، اگر خلاف شرع نہ ہوتے موسیٰ علیہ السلام کیوں کلام کرتے؟ ظاہراً خلاف شرع تھے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا اگر کسی کا کوئی فعل، اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے اگر کسی بزرگ کا، کسی اس شخص کا جس کو امت ولی مانتی ہے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا فعل ہمیں ملے تو پہلے تو ہم کہیں گے کہ یہ الحقی بات ہے، یہ کسی نے گھڑی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی پارا ثبوت تک پہنچ جائے تو ہم کہیں گے یہ افعال خضر علیہ السلام سے ہے، خضر علیہ السلام نے کیا، ہمیں سمجھ نہیں آئی لیکن اس کی کوئی نہ کوئی شرعی تعویل ہوگی، لیکن وہ چیز لائق تقلید، جیسے پہلے عرض کیا لائق تقلید نہیں ہے، اس پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے عرض کیا میں نے جو پھٹا اکھاڑا تھا اس کی وجہ یہ تھی
کہ آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح کشتی کو غصب کر لیتا تھا. وہ کشتی ایک غریب کی کشتی تھی, مسکینوں کی کشتی تھی, تو لہذا میں نے ان پر شفقت کرتے اس کا پھٹا اکھاڑ دیا تاکہ بادشاہ وہ کشتی نہ لے. اگلی بات, جو میں نے بچے کو قتل کیا, دراصل اس بچے کی تقدیر میں یہ تھا کہ اس نے بڑے ہو کر کافر ہونا ہے, لکھا تھا کہ اسے کافر بننا ہے, اور مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر یہ کافر ہوگا اور اس کے والدین اس سے بہت پیار کرتے ہیں تو یہ والدین کو بھی اپنے پیار کی وجہ سے کفر کی طرف لے آئے گا, تو میں نے اس کو قتل کر دیا. اور فَأَرَادَ رَبُّكَ, اللہ کا ارادہ یہ ہے, اللہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اس کی جگہ اللہ اس کو بہتر اولاد دے اس کے والدین کو. چنانچہ اللہ نے اس کو ایک بیٹی عطا فرمائی اس کے والدین کو, جس سے نبی پیدا ہوئے. چنانچہ تیسرا جو بات میں نے کی ہے وہ جو دیوار تھی, دراصل وہ دیوار 2 یتیموں کی تھی. اما الجدار فکان یتیمین فی المدینہ, 2 شہر میں رہنے والے یتیم تھے جن کی وہ دیوار تھی. اس دیوار کے نیچے تھا سونا, خزانہ. اگر وہ دیوار گر جاتی تو سونا ظاہر ہو جاتا, لوگ ان یتیموں کا مال اٹھا لیتے, مال ہڑپ کر جاتے. لہذا میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ ان یتیموں کا حق کوئی نہ لے. یہ ھذا التأویل ما لم تستطع علیہ صبرا, اے موسیٰ علیہ السلام یہ ان کی تعویل ہے, اس کا صحیح معنی ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. تو قرآن کی روح سے بھی یہ تصوف کی اصل ہے. تصوف قرآن و سنت کے منافی نہیں ہے, تصوف کی اصل یہی چیزیں ہیں. اسی طرح خواجہ ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ, اس امت کی بات کیجئے, آپ کے واقعات اگر آپ صحیح بخاری صحیح مسلم میں پڑھیں گے یا آپ امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد میں خواجہ ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پڑھیں, ان کا جو رہن سہن تھا وہ کیسا تھا. جنگلات میں رہتے تھے, وادیوں سے باہر رہتے تھے, اونٹ چرایا کرتے تھے اور باہر ہر وقت رہا کرتے تھے. لوگ ان کو مجنون پک سمجھتے تھے, لوگ ان کو معاذ اللہ اپنے سے دور رکھتے تھے. بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کرتے تھے تمہیں کوئی اویس نامی ہے, لوگ کہتے تھے امیر المومنین کس کی بات کر رہے ہیں. ایک لمبی بات ہے لیکن میں شارٹ کٹ بتاتا ہوں کہ آپ جو حج کے لیے یمن سے لوگ آتے آپ پوچھا کرتے تمہیں کوئی اویس ہے. چنانچہ ایک شخص نے کہا کس اویس کی بات کر رہے ہیں, وہ دراصل حضرت ویس قرنی کا رشتہ دار تھا. اس نے کہا کہ آپ کس اویس کی بات کر رہے ہیں, ہمارے ہاں ایک اویس ہے وہ تو دیوانہ ہے, یقیناً آپ اس کی بات تو نہیں کر رہے. آپ نے نشانیاں پوچھی, فرمایا وہی تو وہ اویس ہے جس کی حضور نے شان بیان کی ہے. مفہوم و خلاصہ یہ ہے. حالانکہ وہ آبادی سے باہر رہتے تھے, ان کا رہن سہن بالکل ایسا تھا جیسے ہم صوفیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. کبھی کسی حدیث میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شان خود بیان کی ہے, تابعی ہیں, حضور نے خود فرمایا سب سے بہترین تابعی اویس قرنی ہے. حضور کی زیارت نصیب نہیں ہو سکی تو صحابیت کا شرف نہ پا سکے, لیکن حضور نے خود ان کو سب سے بہترین تابعی شمار فرمایا. اب وہ کیوں بہترین تابعی بن گئے؟ ایک تو عشق رسول ان کے اندر تھا, اور دوسرے اس عشق کے غلبے کی وجہ سے مخلوق سے جدا رہتے تھے, مخلوق سے جدا رہتے تھے. حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا, ایک محدث کا واقعہ بیان کیا, ہمارے استاد حدیث بیان کیا کرتے تھے تو آپ کے پاس نا ہم جب چلے جاتے تو ایک شخص آ کے بیٹھ جاتا, اس کو اب حدیث سنایا کرتے تھے. اچھا, ہم بڑے حیران ہوتے یہ ہمارے اندر نہیں بیٹھتے. چنانچہ میں نے ان کو پتہ کیا کون ہے یہ, کہا گیا ویسے کرنی ہے. میں ڈھونڈاتا ان کو تلاش کرتا, ایک جگہ پہنچ گیا ویرانے میں. میں نے ان کو تلاش کیا, ان سے میں نے بات کی کہ آپ یہاں, میں نے ایک لباس بھی پھٹا پرانا ہوتا تھا ان کا, میں نے ایک لباس لیا ان کے لیے نیا, چادر لی میں نے نئی, ان کو دینے چلا گیا. خواجہ ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتا میں وہاں پہنچ گیا. آپ کو میں نے نام پوچھا, آپ کا نام کیا؟ انہوں نے کہا ویس. اچھا, میں نے ان کو کرتا پیش کیا کہ آپ ہمارے استاد کے پاس آتے ہیں, میں نے آپ کے بارے میں ان سے پوچھا تھا. وہ کہتے تھے وہ ایک دیوانہ ہے, وہ جب تم چلے جاتے اس وقت آتا ہے, حدیثیں سنتا ہے, وہ جنگلوں میں رہتا ہے, باہر آبادی سے باہر رہتا ہے, لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے جب چادر پیش کی تو خواجہ ویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے مجھے حاجت نہیں ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا آپ دے لیں, آپ کے پاس کپڑا نیا نہیں ہے, آپ کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہیں. چنانچہ آپ نے قبول فرما لیا. جب آپ نے پہن کے باہر آئے, لوگوں نے باتیں شروع کر دی. ہمارے جس طرح پنجابی میں بعض لوگ کہتے ہیں کنوں تو کھدتا ہی ہو, کنوں تو کھدے کے لے کے آیا ہوں,
اس طرح باتیں شروع کر دی. اب واپس تشریف گھر لائے. اس کو آپ نے کہا دیکھا جب میں پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوتا ہوں یہ اس وقت بھی بات کرتے ہیں میرے خلاف, جب میں نئی چادر پہن کے گیا ہوں انہوں نے پھر بھی میرے خلاف بات کی ہے, لہذا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. تو جو ہم صوفیاء کے حالات پڑھتے ہیں ان میں اگر آپ سر فہرست دیکھیں تو صحابہ کے دور میں خواجہ ویسے کرنی ہے, اور حضور نے ان کی تعریف کی ہے. مذمت نہ حضرت عمر فاروق نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ان سے محبت کرتے تھے, کبھی ان کو نہیں کہا تم یہ کیا کرتے ہو, تم تو اسلام کے منافی چلتے ہو, جنگلوں میں کیوں رہتے ہو, آبادی میں رہا کرو, کیونکہ ان کی طبیعت نہیں تھی. اللہ نے ان کو جو عشق رسول دیا تھا اس کا تقاضا یہ تھا وہ نہیں رہ سکتے تھے بستیوں میں. اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں سے مقام روضہ میں الگ تھلگ رہا کرتے تھے, الگ تھلگ رہا کرتے تھے بالکل, اور ان کا صحابہ سے اختلاف ہوتا تھا مال جمع کرنے میں. مقام روضہ میں یہ رہا کرتے تھے تنہا, تو لہذا تنہائی میں وہیں پر, اور حدیث پاک میں مفہوم ہے کہ تنہائی میں رہو تنہائی میں ہی فوت ہو جانا. مطلب یہ ہے حضور نے پہلے خبر دیتی تھی کہ ابو ذر تم تنہائی میں رہو گے تنہائی میں ہی فوت ہوگے. تو لہذا اس لیے یہ بات یاد رکھیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ قرآن سنت صحابہ تابعین کے عمل سے ثابت شدہ چیزیں ہیں. نبی اسی طرح حلیت الاولیاء, حلیت الاولیاء یہ اولیاء کرام صحابہ سے لے کر اولیاء کرام کی 5 جلدوں میں ایک بہت زبردست ان کی سیرت کی کتاب ہے. یہ ہے ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے حدیث کے امام ہیں, انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے. اس میں بہت سارے لوگ صحابہ کے بعد تابعین ایسے ہیں جو صوفی تھے, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ صوفیاء جن کا نام انہوں نے وہاں لکھا ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اساتذہ میں آتے ہیں. امام بخاری امام مسلم کے اساتذہ میں ہیں, ان میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں ان سے مروی حدیثیں ہیں, لیکن وہ صوفی ہیں. تو لہذا اگر آپ صوفیوں کو اسلام سے نکالنا چاہیں گے تو پہلے آپ کو صحیح بخاری بھی صاف کرنی پڑے گی, آپ کو بہت ساری حدیثیں صحیح بخاری سے صوفیہ کے نکالنی پڑیں گی. وہ صوفی تھے, تابعین تھے. اب ہم ذرا مزید نتیجے کی طرف آتے ہیں کہ تصوف اصل ہے کیا, پھر بھی ہم اس پر مزید بات کرنا چاہیں گے. تصوف ہے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بار میں گاہ میں جبریل علیہ السلام ایک دن حاضر ہوئے, اور لمبا واقعہ ہے, تفصیل واقع بیان کریں گے تو لمبی ہو جائے گی. صحابہ فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے, بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثواب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر. ہم بیٹھے تھے, یکدم ایک شخص آیا, ہمیں نہیں پتا تھا یہ کون ہے, ہم میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس کو, لیکن حیرت کی بات یہ ہے اس کے کپڑے بالکل صاف, بال کالے, کوئی سفر کا اثر ان پر نہیں. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کا واقعہ. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے, زانوں پہ اپنے دونوں ہاتھ زانوں پہ رکھے جس طرح تحیات میں بیٹھتے, آ کے بیٹھ گئے. عرض کی اخبرنی عن الایمان, مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. حضور نے ایمان کے بارے میں بتایا. عرض کرنے لگے صدقتا, آپ نے سچ کہا. ہمیں بڑا تعجب ہوا, خود ہی سوال کرتا ہے, خود ہی تصدیق کرتا ہے. دوسرا سوال عرض کیا اخبرنی عن الاسلام, اسلام کے بارے میں بتائیے. آپ نے اسلام کے بارے میں بتایا. تیسری چیز اخبرنی عن الاحسان, ہمیں احسان کی بتائیے, احسان کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت یوں کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اگر ایسا نہیں کر سکتے تو یہ گمان کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اچھا, وہ چوتھا سوال قیامت کے بارے میں تھا, وہ چلا گیا, ہمیں نہیں پتا تھا کون ہیں. حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کون تھے؟ جانتے ہو یہ کون تھے؟ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبریل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. میرے سوال کیے, میں نے تمہیں باتیں بتائیں, یہ دین کے سیکھنے کا ذریعہ بنے. اب انہوں نے ایک سوال کیا کیا, مل احسان, احسان کیا ہے؟ جس کو ہم تصوف کا نام دیتے ہیں نا, حدیث میں اس کو احسان کہا گیا. اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے, نماز آپ بھی پڑھتے ہیں, کیا یہ مقام حاصل آسانی سے ہو جاتا ہے؟ ہم جب نماز شروع کریں ایسے لگے میرے اللہ میرے سامنے ہے, خیال اتنا پکا ہو جائے, یا اتنا پکا خیال ہو کہ میں نماز میں کھڑا ہوں اور میرے ذہن میں یہ خیال چل رہا اللہ مجھے دیکھ رہا, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ آسان بات ہے؟ یہ آسان بات نہیں ہے. یہ تصوف کے اندر جو حاصل کرنا ہے یہ دراصل وہ چیز ہے. تصوف کیوں بنایا جاتا ہے؟
اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ آسان بات نہیں ہے کہ انسان کے نفس، انسان کی خواہشات اتنی جلدی انسان کو چھوڑ دیں، کیونکہ جب تک انسان کی خواہش، انسان کے نفس کا اس پر غلبہ ہے، اس وقت تک یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا کہ انسان جب عبادت شروع کرے ایسا لگے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے انسان کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور اسی جد و جہد کا نام تصوف ہے۔ دیکھیے امام غزالی نے 4-5 جلدیں لکھی ہیں احیاء العلوم کی، اس میں آپ نے پہلے کتاب العلم، یہ تصوف کی ساری کتاب علم، اسی طرح داتو صاحب نے کشف علم کی فضائل، پھر باطنی علم، پھر ظاہری علم، پھر اس کے بعد باطن کو پاک کرنا، تکبر، غرور، حسد، کینہ، بغض، مال کی محبت، دنیا کی محبت، پھر دین میں اچھے خیالات بسانا، بدگمانی نہ کرنا، مسلمانوں کے عیوب نہ دیکھنا، انسان کا بدگمانی سے، برے عیوب سے اپنے آپ کو دور رکھنا، مسلمان کا عیب دیکھنے سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ یہ آسان چیزیں ہیں، یہ اتنی آسانی سے آ جاتی، شیطان انسان کو اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا۔ اسی کو اپنانے کے لیے انسان کسی رہبر کو تلاش کرتا ہے جو اس کی رہنمائی کرے، اس کو سمجھائے یہ چھوڑا کیسے جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے جب قرآن و سنت موجود ہے تو کیا ضرورت ہے کسی رہبر کی؟ کیا یہ بات صحابہ کو پتہ نہیں تھی؟ کیا یہ بات تابعین کو پتہ نہیں تھی؟ تبع تابعین کو پتہ نہیں تھی؟ سب کو پتہ تھی۔ اس کی پہلی مثال کیا ہے؟ قرآن تو واضح طور پہ قرآن نے احکام بیان کیے، تو کیا قرآن کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کو دیتے یہ کتاب ہے، یہ لے لو، ٹھیک ہے، اس پر عمل کرتے رہنا، بس میرا کام ختم ہوا؟ ایسے ہوا؟ ایسے تو نہیں ہوا۔ قرآن یک بارگی نازل نہیں ہوا، 23 سال میں ہوا، کیونکہ 23 سال میں آہستہ آہستہ قرآن اترا، حضور نے وہ صحابہ کو کر کے دکھایا، سمجھایا، صحابہ کی طبیعتوں کو ویسے مائل کیا، زمانہ جاہلیت کے سارے رذائل ان کے نکالے، جس طرح قرآن خود فرماتا ہے وَتُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کیجئے، کتاب سکھائیے، حکمت سکھائیے، پاک کیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ تزکیہ نفس۔ ایک تو تعلیم امت کو تعلیم بھی دینی کتاب، دوسری ان کا تزکیہ بھی کرنا ہے۔ تعلیم کتاب تو ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا کہ کتاب سکھانی ہے، قرآن کا مطلب یہ، فلاں آیت کا مطلب یہ ہے، لیکن یہ تزکیہ کیا ہے؟ مجھے آپ قرآن پاک کی تفسیر سکھا دیں، آپ مجھے حدیث سکھا دیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ یہ ہے کہ آپ اگلے میں بندے میں غلطی دیکھتے ہیں، اس کے کوئی غلطی کرتا پاتے ہیں، اس کو آپ طریقے سے سمجھاتے ہیں، کسی طریقے سے، کسی ذریعے سے، کہ یہ بدگمان، یہ مجھ سے دور بھی نہ ہو، یہ مجھ سے دور بھی نہ ہو، میرے قریب بھی آئے اور اس غلطی کو بھی چھوڑ دے۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے نرم فرما دیا، آپ کی طبیعت انتہائی نرم تھی، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم طبیعت کر دیا، اگر آپ سخت طبیعت پر شروع ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، ٹھیک ہے۔ مَن رَاهُ بَدَاهَةً هَابَهُ، جو حضور کو دور سے دیکھتا اس کے دل میں ہیبت بیٹھ جاتی، جس طرح ایک بندے، جس طرح مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، حضور جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، یعنی جس طرح بندہ کسی بڑے پیر صاحب کو یا بڑے عالم کو دیکھتا ہے، ہیبت آ جاتی دل میں، تو حضور کو کوئی جو پہلی دفعہ دیکھتا، دور سے دیکھتا، ہیبت آ جاتی ہے۔ وَمَن، مولا علی فرماتے ہیں، یہ مولا علی کے الفاظ ہیں، مَن خَالَتَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، لیکن جو حضور کے پاس بیٹھنا اٹھنا شروع کرتا، حضور سے پیار شروع کر دیتا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ پھر وہ تزکیہ نفس ہوتا کیسے ہے، اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ جھڑک دیں، ایک والے گائے، وہ آپ یہ غلطی کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، جھڑکنا شروع کر دیں، اس طرح تزکیہ نہیں ہوتا، اس کا ایک پورا طریقہ ہوتا ہے۔ انسان کا نفس بڑا شاطر ہوتا ہے، شیطان اس کو پھر بلگاتا ہے، تمہاری اس نے بےزتی کی ہے، تم چھوڑو، کسی اور جگہ چلے جاؤ، تمہاری کوئی عزت ہے، تو لہذا اس عزت نفس کا خیال بھی کرنا ہے، سیلف اسٹیم کا خیال بھی کرنا ہے، اور اس کی رذائل کو باہر نکالنا بھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں سب سے بڑے مبلغ، سب سے بڑے معلم آپ ہیں، آپ نے سب سے بہترین طریقے سے صحابہ کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں سے رذائل کو نکالا۔ پھر یہ کام صحابہ نے تابعین کا کیا، تابعین سے کیا، پھر تابعین نے تبع تابعین سے کیا، پھر یہ امت کے اندر چلتا رہا، اور جس کو ہم بیعت مروجہ کہتے ہیں، یہ شروع ہو گئی، یہ تابعین کے دور سے شروع ہوئی ہے۔ مولا علی کی بارگاہ میں ہم حسن بصری رہا کرتے تھے، پھر اس سے آہستہ آہستہ یہ کام آگے چلا، اس کو بیعت توبہ بھی کہتے ہیں، کہ انسان کسی کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا،
پھر وہ اسے ڈرتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا مجھ سے پوچھے گا، پھر میں اس کے پاس جاؤں گا کہ میں مجھ سے دریافت کرے گا. تو لہذا تزکیہ نفس یوں آہستہ آہستہ حکمت عملی سے ہوتا ہے، اور تصوف کا اصل مقصد یہی ہے انسان کا تزکیہ کیا جائے. اور پھر جب تزکیہ نفس ہوگا، پھر جب وہ نماز شروع کرے گا، پھر اس کا الحمدللہ رب العالمین کہنے کا مزہ وہ نہیں ہوگا. اگر کسی نے 30 سال نمازیں پڑھی ہیں بغیر تزکیہ نفس کے، بغیر باطن کو پاک صاف کیے، اگر وہ باطن کو پاک صاف کر کے پہلی دفعہ الحمدللہ پڑھے گا، جو مزہ اس کو پہلی دفعہ الحمدللہ رب العالمین کا آئے گا 30 سال میں کبھی نہیں آیا ہوگا. اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جب اس دیوار پہ پتھر لگایا گیا، یہ خوبصورت پتھر لگایا گیا، ٹائل لگائی گئی، تو ظاہر ہے کہ اس دیوار کو ایسا تو نہیں گندی بندی جیسے تھی آپ نے ویسے اوپر سے چڑھا دیا. یہ کلی کرنی ہو، رنگ کرنا ہو تو یہ تھوڑا ہوتا ہے دیوار جیسے بھی آپ رنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پلسٹر کرنا شروع کرتے ہیں. پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو صاف کرتے ہیں. دروازے کو رنگ کرنا ہو پہلے ریگمال مارا جاتا ہے، کیونکہ رنگ تب خوبصورت لگتا ہے جب اس کو پہلے اندر سے اچھی طرح صاف کر لیا جائے. تو یہ بات یاد رکھیں، عبادت اور صحیح رنگ اس وقت انسان پہ چڑھتا ہے جب اس کا دل پاک صاف ہو چکا ہو، اس کا باطن پاک صاف ہو، اس کے دل میں مسلمان کا کینہ بغض حسد نہ ہو، اس کے دل میں تکبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اس کے دل میں عاجزی، انکساری، اللہ سے محبت، اس کے حبیب سے محبت، اس کے پیاروں سے محبت، ایمان والوں سے محبت ہو، حسن ظن ہو، پھر اس کو عبادت کا مزہ آتا ہے. پھر یہ وہ عبادت ہوتی جو اللہ سے ملاتی ہے. جس طرح ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ جار سفر پر تھے، ان کے شاگرد ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا. دوران سفر تہجد کا وقت ہوا، بزرگ کھڑے ہوئے تہجد پڑھنے کے لیے، بیٹا ساتھ بھی کھڑا ہوا تہجد پڑھنے لگا. بیٹے نے کہا والد محترم یہ ہمارے ساتھ والے کتنے غافل لوگ ہیں، ہم تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے، یہ سب سو رہے ہیں. اب وہ بزرگ فرمانے لگے اگر وہ ہماری طرح کے ہوتے، باقی بیٹا بات تمہاری ٹھیک ہے، یہ سب غافل ہیں، ان کو کیا پتا زندگی کی حقیقت کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کیا کہا؟ اے میرے بیٹے تو بھی سویا رہتا تیرے لیے بہتر تھا، تو بدگمانی میں مبتلا ہو گیا، تو بدگمانی میں لگ گیا. یہ تہجد کے لیے نہیں اٹھے، ہم اٹھ گئے، ہمارے دل میں تکبر آئے گا، غرور، مجھے پسندی آئے گی. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ چور ہوتے ہیں جو صوفیہ ہمارے پکڑتے ہیں. یہ چور ہیں، عبادت کو زائل کرنے والے چور. انسان عبادت کرتا ہے، عجب پسندی، خود پسندی، میں بڑا نمازی بن گیا، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، ہر جگہ بیان کرتا پھرتا ہے. صوفیہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ایسے جملے نہیں کہتا. وہ افسوس کی بات الگ ہے، میں آپ سے آخر میں بات کروں گا کہ اصل بیت کا، پیری مریدی کا مقصد کیا تھا. ہمارے اندر بھی اصلاحات کی ضرورت ہے. چنانچہ لہذا تصوف کی اصل روح یہی ہے کہ انسان کا باطن پاک صاف ہو، وہ اللہ سے ملے. اللہ سے جب وہ عبادت کرے تو ایسے لگے اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا کم از کم یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا ایمان اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ یہ گمان کرے کہ مجھے ہر وقت یہ گمان کرے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میرا سوال وہی جو پچھلی حدیث والا تھا، کیا یہ آسانی سے مل جاتی نعمت؟ یہ آسانی سے مل جائے گا یہ؟ تو لہذا اس لیے قرآن نے ہمیں فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے پوچھ. اتبع سبیل من اناب الی، جو میری طرف پلٹ آیا اس کے راستے پہ چل. ماؤ شما، ہم اور آپ کس کھاتے میں ہیں؟ ہم کہیں ہم ڈائریکٹ اللہ سے مل جائیں گے. اللہ تو کلیم اللہ، اللہ سے جو ڈائریکٹ ہم کلام ہونے والا ہے، اللہ اس کو کہتا ہے میرے بندے کے پاس جا، اس سے کچھ سیکھ. اور کیجئے، ہمیں کوئی بھی ڈائریکٹ اللہ سے بات نہیں کر سکتا، کوئی ڈائریکٹ اللہ سے کلام نہیں کر سکتا. قرآن میں ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. موسیٰ علیہ السلام جو ڈائریکٹ اللہ سے کلام کرتے تھے، اللہ ان کو فرماتا ہے جاؤ میرے بندے کو فلاں جگہ ڈھونڈو، اس سے تمہیں سیکھنے کے لیے کچھ ملے گا. تو لہذا قرآن و سنت ڈائریکٹ پڑھو، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کی؟ یہ سب وہ نعرے ہیں جو حقیقت میں نہیں ہے. حقیقت میں ایسا ہو نہیں سکتا. ہاں پھر گمراہ فرقے، پھر گمراہ لوگ، پھر گمراہ نئے نئے عقیدے جنم لیں گے جن کا حقیقت سے تعلق بھی نہیں ہوگا. تو لہذا اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ تصوف قرآن حدیث کے منافی نہیں ہے. باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ جن کے خلاف بڑی مہم چلتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں یہ متفقہ بزرگ ہیں، محدثین، فقہا، مجتہدین، یہ متفقہ بزرگ ہیں. یہ باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ جنید بغدادی سے پہلے کے ہیں. یہ داتا صاحب نے ان کی تعریف کی. محدثین کرام میں سے سیر اعلام النبلاء امام ذہبی نے ان کی بہت تعریف کی. باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہ ولی ہیں جن کو عرب و عجم کے تمام مسلمان صدیوں سے ولی مان رہے ہیں.
باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ولی کے بارے میں سنا کہ وہ بڑا اللہ کا پہنچا ہوا بڑا ولی ہے. چنانچہ آپ اس سے ملنے چلے گئے. بے توجہی میں اس نے کعبے کی طرف تھوک دیا. باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سلام بھی نہیں کیا, اسی طرح واپس لوٹ آئے. آپ نے فرمایا جو اللہ کے گھر کا ادب نہیں کرتا, اللہ کی شریعت کا ادب نہیں کرتا, میں اس کو ولی کیسے مان لوں؟ ولی نہیں ہو سکتا. یہ ان لوگوں کی شریعت کی پابندی کا عالم ہے جن کے خلاف آج مہم چلائی جاتی ہے. یہ اپنے دین, انہوں نے الگ سے دین بنا لیا تھا, معاذ اللہ. ایسی کوئی بات نہیں, یہ جھوٹ ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے, اگر کسی شخص کو دیکھو ہوا میں اڑ رہا ہے, ہوا میں اڑ رہا ہے, دریا پہ چل رہا ہے, اس کو ولی نہ مانو. اگر اس کے کام خلاف شرع ہے تو اس کو ولی نہ مانو. ان چیزوں سے دھوکہ مت کھانا, کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ جو دجال آئے گا, دجال بھی اتنے بڑے کام کرے گا. اپنے دائیں ہاتھ میں دکھائے گا جنت کو, بائیں ہاتھ میں دکھائے گا دوزخ کو, بارشیں برسائے گا. لہذا ایسا مت سمجھنا کہ اگر کوئی خلاف شرع کام کرتا ہے, اگر کوئی شریعت کی مخالفت کرتا ہے, ہم اس کو اللہ کا ولی مان لیں. نہیں, آپ نے فرمایا اگر تم کسی کو پانی پہ چلتا دیکھو اور اسی طرح ہوا میں اڑتا دیکھو, اس کو ولی مت ماننا اگر وہ شریعت کا مخالف ہو. تو لہذا یہ ہمارے وہ کابرین بزرگوں کے اقوال ہیں جو خود اس تصوف کے امام ہیں کہ شریعت پر عمل ضروری ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کی بات کی, آج سے تقریباً 950 سال پہلے کی, کشف المحجوب میں آپ نے فرمایا ہمارے دور میں لوگوں نے شریعت کو چھوڑنے کا نام طریقت رکھ دیا ہے. یعنی اس فیلڈ میں لوگ دھوکہ دیتے ہیں, دھوکہ دینے لگے ہیں. دراصل وہ طریقت نہیں ہے, وہ تصوف نہیں ہے, وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے, فریب دینے کے لیے, اپنی طرف مائل کرنے کے لیے لوگ کرتے ہیں. تو لہذا یہ ہمارے اکابر لوگ ہیں, اکابر صوفیاء ہیں جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں کہ شریعت پر عمل کرنا بہرحال ہر شخص پر لازم ہے. لیکن ایک مقام آتا ہے کسی شخص کا, اگر وہ جذب کی کیفیت میں چلا جائے, اس کو اپنا بھی پتہ نہ رہے, اس حال میں اگر اس سے کوئی کام صادر ہو تو وہ شریعت پکڑ اس پہ نہیں کرتی, مگر وہ لائق تقلید نہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, ہم کہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ کام کیا تھا جذب کی حالت میں, وہ مجذوب تھے, میں بھی شروع کر دوں, یہ جائز نہیں. ہمارے لیے کیا حکم ہے, ہم قرآن و سنت پر چلیں. ہاں کسی بزرگ کے اپنے پرسنل حالات کیا ہیں, وہ جذب میں, وہ اللہ کے خیال میں اتنا آگے چلے گئے, ان کو اپنی خبر بھی نہ رہی, کوئی جملہ منہ سے نکل گیا تو ہم ان کی کوئی شرعی تعویل کریں گے, مناسب تعویل کریں گے. لیکن اس فعل کو یہ نہیں کہ بعد والے اپنانا شروع کر دیں اور کہیں کہ اس طرح کرنا چاہیے, فلاں ولی نے کیا. تو اس معاملے میں ولیوں کے قول حجت نہیں ہوتے. ہاں یہ میں نے جو پہلے عرض کیا, اس میں مناسب تعویل کی جائے گی. آخر میں آپ کے سامنے اسی طرح جو بہت اہم چیز ہے جو سمجھنے والی ہے, تصوف کیوں ضروری ہے. ایک شعر میں نے شروع میں پڑھا فارسی کا, از حلم و حکمت نہ کشاید در محبوب, یہاں ہمارا آرائش افسانہ عشق. جو ظاہری بین علماء ہوتے ہیں نا, جو ان صوفیوں کو تصوف کو نہیں مانتے, ان کی زندگیاں اتنی مطمئن نہیں ہوتی. جو لوگ صوفیاء کے ساتھ یا صوفیاء کی تعلیمات کو نہیں مانتے, باطنی علوم پہ یقین نہیں رکھتے, ان کی زندگیاں اتنی اطمینان والی نہیں ہوتی. وہ لالچی بھی ہوتے ہیں, وہ تقریروں کے پیسے بول لیں گے, وہ ہر جگہ جائیں گے, مطالبے کریں گے. لیکن جن لوگوں کی, جن علماء کی طبیعت تصوفانہ ہوگی, صوفیوں والی ہوں گی, صوفیت سے متاثر ہوں گے, ان کی زندگیاں اطمینان والی ہوں گی. ان لوگوں کی زندگیاں بھی اطمینان والی ہوں گی جو صوفیہ کو ماننے والے ہوں گے, ان کی تعلیمات پہ چلنے والے ہوں گے. ان کی روح میں ایک ہلکا پن ہوگا, ان کی روح میں ان کی طبیعتوں میں اتنی سختیاں نہیں ہوں گی. یہ ہے تصوف کا ثمرہ, تصوف کا نتیجہ. انسان کا نرم طبیعت ہو جانا, مسلمانوں کے نفع کو سوچنا, مسلمانوں کے لیے نرمی پیدا کرنا, یہ تصوف کا ایک نتیجہ ہے. اور اس دور میں جب مادیت پرستی ہر طرف پھیلی ہے تو کیا علاج ہے اس کا. نیکسل نے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب کا انگلش میں ترجمہ کیا. ہمارے ہاں یہ سکول کے نظام, یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے کہ آگے بڑھو, دنیا دیکھو کہاں تک چلی گئی. اور وہ دنیا کے وہ بڑے بڑے مفکرین, وہ 900 سال پہلے ایک بزرگ گزرے, ان کی کتاب کا انگلش میں ترجمہ کر کے آپ کے نزدیک اپنے وقت کو تباہ کر رہے ہیں. انہوں نے وقت برباد کیا اپنا, آپ کے نزدیک تو پھر یہی ہے.
وہ انگریز اتنا بڑا پروفیسر، اس نے داتا صاحب کی کشف المحجوب کو فارسی سے انگلش میں کنورٹ کیا. کیوں؟ وہ بھی جاننا چاہتے تھے. سب مادی ترقی اپنی جگہ، یہ سب اے سی آپ نے لگا دیے، لائٹیں لگا دی، سب کچھ ہے، لیکن آپ کو اگر اندر سے تسکین نہ ہو تو ان تمام چیزوں کا کیا فائدہ؟ جو شخص ڈپریشن میں ہو، سخت انزائٹی کے اندر مبتلا ہو، آپ اس پر جتنے مرضی اے سی لگا دیں، جتنا مرضی عمدہ کمرے میں اس کو بٹھا دیں، اچھا پلنگ اس کو لگا دیں، دنیا کی ہر آسائش کے کمرے مہیا کر دیں، اس کو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. وہ کہے گا مجھے دلی سکون نہیں، مجھے کیا؟ اگر تیرے دل میں بہار ہے تو پھر تجھے باغوں کی سیر کا کیا فائدہ؟ اگر تیرے دل میں بہار نہیں تو تجھے لالہ زار کی سیروں کا کیا فائدہ؟ یہ فارسی کے شعر کا ترجمہ ہے. یعنی اگر انسان کے دل میں بہار نہ ہو تو برونی بہاروں کا کوئی مزہ نہیں آتا، اور اگر انسان کے دل میں بہار ہو، وہ تنہا کمرے میں بیٹھا ہو، لائٹ بھی بند ہو، وہ خوش ہوتا ہے. بس یہ جو دل کی بہار ہے نا، جو روح کا خوش ہونا ہے، جو دل کا مطمئن ہونا ہے، انسان کا خوشی محسوس کرنا ہے، یہ موقوف ہے روح کے خوش ہونے پر، روح کے ہلکا ہونے پر. اور روح کا ہلکا ہونا اس وقت ہوتا ہے جب انسان رذائل سے، حسد، کینہ، بغض، دنیاوی لالچ، بدگمانی، اس طرح کے جتنے گناہ ان کو چھوڑ دے. اور یہ چھوڑنا کسی رہبر، کسی رہنما، کسی پیر کے بغیر ممکن نہیں، جو ہمیں سمجھائے، ہمیں گائیڈ کرے. تو لہذا یہ تصوف کی جو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی. اسی طرح پھر ایک اور اعتراض ہے، وہ بھی لمبا ہو جائے گا، رہبانیت اور تصوف. میں نے اس کو تقریباً بیان کر دیا ہے کہ رہبانیت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. رہبانیت کیا ہوتی تھی؟ پہلے لوگ جو عیسائی تھے، اور اب بھی ان کے راہب ہوتے ہیں، انہوں نے نہ شادی کرنی ہے، نہ انہوں نے کوئی کھانا نہ کمائی کرنی، کچھ نہیں کرنا، انہوں نے صرف اپنے گرجا گھروں میں رہنا ہے. تو لہذا اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. لیکن اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے. اسلام میں نفس کشی کا تصور ہے، نفس کو زہر کرنے کا تصور ہے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے طریقے سیکھنے، اور پھر انسان کا اپنے آپ کو بھوکا رکھنا. جس طرح روزے کی فضیلت میں بھی یہی ہے، لعلکم تتقون. روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، بھوک پیاس کی وجہ سے گناہ کی شدت کم ہو. اگر انسان ہر وقت کھاتا پیتا رہے، ہر وقت انسان پیٹ بھر کر رہے، دنیاوی لذات مبتلا ہو، اس کا گناہ میں لگ جانا آسان ہے. جس طرح حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ انسان سب سے برا برتن جو بھرتا ہے وہ پیٹ ہے. تو صوفیہ کیا کرتے ہیں؟ انسان کو سکھاتے ہیں اتنا کھانا ہے، اتنا پینا ہے جس سے شہوت کنٹرول میں رہے، انسان گناہ سے دور رہے، شریعت پر عمل کرتا رہے. تو لہذا یاد رکھیے رہبانیت اور شے ہے، یہ تصوف ہے. اسلام جس طرح حدیث میں اصول حدیث ہے کہ فنون ہے، تو اصول حدیث کی اصطلاحات، یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے. پھر فقہا کے اندر فرض، واجبات، سنتیں، یہ سب بات کا ہے. صحابہ کے دور میں کوئی اصطلاحات نہیں تھی. اسی طرح بعد میں کچھ لوگوں نے تصوف نام رکھ دیا اس چیز کا جس کو حدیث میں احسان کہا گیا. یہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، بس سمجھ لیجئے کہ اسپیسیفیکیشن ہے. جس طرح کہ ایک فقہ پڑھنے والا فقیہ کہلاتا ہے، اسی طرح جو حدیث پڑھنے والا محدث کہلاتا ہے، اسی طرح اسلام کی باطنی علوم کو پڑھنے والا وہ صوفی کہلاتا ہے. یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان اپنے نیک بندوں سے پیار و محبت عطا فرمائے. ایک دوسرا موضوع ہے کرامات، انشاءاللہ کبھی موقع ملا پھر اس کو بیان کریں گے. اچھا، اس میں حضور سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہے اور قرآن و سنت کے منافی نہیں ہے، اس پر گفتگو بڑی پیاری فرمائی. اب کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ آج کل تو بہت سارے ہمیں صوفی کہلانے والے یا پیر ایسے نظر آتے ہیں جو شریعت سے ہٹے ہوئے ہیں، اور ناچ رنگ کے معاملات، اور خود ان کی زندگی کو دیکھیں تو وہ شریعت سے بالکل ہٹی ہوئی نظر آتی ہے. کیا ان کی بھی کوئی گنجائش ہے ہمارے یہاں، یا ہم ان کا دفاع کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں اکثر ہوتا ہے کہ جس وقت خلاف بات کی جاتی ہے تو یا ویڈیوز فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر وائرل کی جاتی ہیں، تو ایسے جو تماشے کرنے والے لوگ ہیں ان کی جاتی ہیں، اور اس کے اوپر پاؤں رکھ کے جو ہے پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیوں پر کلام کیا جاتا ہے. اس حوالے سے رہنمائی فرما. یہ شروع سے ہوتا ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. انبیاء کی اولادوں میں، بنی اسرائیل جو تھی انبیاء کی اولاد تھی، ان میں بھی ایسا ہوا کہ انبیاء نے ان کو تعلیمات دی، ان کو بڑے مقامات سے نوازا، ان کو بڑی بلندیاں مل گئیں. لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرا، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، سورہ حدید میں ان پر زمانہ لمبا ہوا.
فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، یعنی اولادوں کے دل سخت ہو گئے آگے، انہوں نے وہ احکامات، وہ پابندیاں جو ان کے بڑوں نے دی چھوڑ دی۔ اب ہوا کیا؟ اللہ نے فرمایا انہوں نے نمازیں ضائع کی، شہوات کے پیچھے پڑ گئے، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے۔ تو یہ جو 40-50 سال کا دور ہے جس میں پیری مریدی کو نیا رنگ دیا گیا، جس کی وجہ سے بہت سارے معترضین کو موقع ملا اعتراض کرنے کا، یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے ہم سمجھیں کہ یہ پیری مریدی وہ نہیں ہے کہ جس کا ہمارے بزرگوں نے ہمیں پیری مریدی کرنے کا سکھایا، جو طریقہ سکھایا، یہ نہیں ہے۔ پیر کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف لے کے جانا، باطن کو صاف کر کے اللہ سے ملائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے 4 شرطیں جو پیر کی لکھی، ایک جگہ اور شرط بھی لکھی ہے، اس کا سلسلہ حضور کے ساتھ متصل ہو اور وہ موصل الی اللہ بھی ہو، یعنی پیر کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ اللہ سے ملا سکے، وگرنہ اس کی بیعت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رسمی بیعتیں رسماً ہمارے گھر میں آئیں گے، تشریف لائیں گے، دعا کریں گے، اگرچہ ہمارا کاروبار کو جوئے کا کیوں نہ ہو، دعا پھر بھی کر دیں گے، معاذ اللہ، یہ کوئی نہیں ہے، اس کا پیری مریدی سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو فتویٰ بھی ان کا موجود ہے، فتاویٰ مہریہ، وہ شریف فتوے بھی دیا کرتے تھے نماز کے مسئلوں پر بھی۔ اسی طرح انہوں نے قادیانیوں کے خلاف بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، سیف چشتیائی بہت موٹی کتاب ہے، بڑی عالمانہ کتاب ہے۔ اسی طرح داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف الموجوب، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض لوگوں نے طریقت کو، شریعت کو چھوڑنے کا نام طریقت رکھ دیا ہے، تو یہ 2 نمبر لوگ پیدا ہوتے ہیں، ان کی اولاد میں بھی آ جاتے ہیں۔ پیر کا بیٹا پیر ہو نہیں ضروری نہیں ہے، عالم کا بیٹا عالم ہو ضروری نہیں، اس کی شرطیں ہیں جس میں پائی جائیں گی۔ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ فرماتا ہے قرآن میں، نوح علیہ السلام نے جب اس کو ڈوبتے دیکھا، عرض کی ان ابنی من اہلی، اے میرے خدا، یہ بیٹا تو میری اہل میں سے ہے، میرے اہل خانہ میں سے ہے۔ اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرا اہل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل درست نہیں ہے۔ تو اگر کوئی آج سلطان باہو یا میر علی شاہ صاحب یا ان کے کسی گدی نشینوں میں کوئی ایسا پیدا ہو تو وہ بھی لائق تقلید نہیں ہے، ہم اس کو پیر مان لیں، ہم اس کو ولی مان لیں، ایسا نہیں ہے۔ جو شریعت کے تقاضوں پر اور ان بزرگوں کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلے گا، وہ ان کا مرید، وہ ان کی اولاد میں سے ہو یا نہ ہو، وہ ان کا حقیقی وارث ہے۔ ان کا بزرگوں کا حقیقی وارث وہ ہے جو ان کی تعلیمات کو اپنائے، وہ ان کے خاندان کا ہو یا کوئی ان کے زبان سے بھی نہ جاننے والا ہو، کوئی اور زبان سے تعلق رکھنے والا ہو۔ تو یہ بات یاد رکھیں، شریعت کو اپنانا یہ ہر شخص پر لازم ہے، خواہ وہ کسی پیر کی اولاد ہو، خواہ وہ کسی ولی کی اولاد ہو، بلکہ نبی کی اولاد کیوں نہ ہو، کسی کو بھی چھوٹ نہیں۔ تو لہذا ہمارے نزدیک ضروری یہ ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی طاعت نہیں ہے۔ تو لہذا ہمیں یہ واضح طور پر حدیث میں سمجھا دیا گیا، اگر کوئی پیر جامع شرائط ہو تو اس کی بیعت کرے وغیرہ نہ کرے۔ تو پیری مریدی کا اصل مقصد اللہ سے ملانا ہے، اگر یہ مقصد نہیں، آپ صرف رسم و راہ رکھ رہے ہیں، اس کی اسلام میں تو ہمارے صوفیہ کی تعلیمات میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر، اسلام کے لیے کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت